حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کو، یعنی لقمان علیہ السلام کی شخصیت ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک سورت بھی نازل فرمائی جس کو سورۃ اللقمان کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ اللقمان، لقمان علیہ السلام کے نام سے ایک سورت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ یہاں یہ چیز بھی جاننی ضروری ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا غیر نبی؟ تو روایتوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے اور جو بات تحقیق کو پہنچتی ہے وہ بات یہی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام یہ نبی نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے انہیں غلام کہا ہے، کچھ لوگوں نے انہیں بادشاہ کہا، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ وزیر تھے، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کسی بادشاہ کے یہاں باورچی کا کام کرتے تھے، یعنی کھانا بناتے تھے۔ مختلف طرح کی آرائیں ہیں جس میں جو بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے مختلف باتوں میں، وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عرب کی نسل سے، عرب باعدہ سے تھے اور یہ بادشاہ تھے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلام تھے، مگر یہ کہ ان میں حکمت بہت زیادہ بھری ہوئی تھی، لہٰذا یہ اپنی حکمت سے مشہور ہو گئے۔ یہ دو ہی چیز ہے جو زیادہ تر یعنی صحیح، اس میں بھی جو سب سے زیادہ صحیح اور مناسب لگتا ہے وہ ہے کہ یہ بادشاہ ہیں یا ہوں گے، کیونکہ جو ان کی نصیحتیں ہیں یہ اپنے بیٹے کو اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے بعد جو عہدہ پانے والا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہو سکے اور اسی ہمارے نصیحت کے حساب سے وہ اللہ کا قریبی بندہ بن سکے۔ تو بہرکیف حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے تاریخ سے، اور یہ بات واضح ہوتی ہے تحقیقات سے اور صحیح تحقیق کے بنیاد پر کہ اہل عرب میں سے تھے، اہل عرب کے باعدہ نسل سے تھے، اور ساتھ ہی اہل عرب ان کی حکمت کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اہل عرب کے نزدیک ان کی ایک صحیفہ مشہور تھی، صحیفہ لقمان۔ صحیفہ لقمان نام سے اہل عرب کے یہاں جیسے بہت ساری کتابچہ، تحریر اہل عرب کے یہاں مشہور تھا، تو اسی طرح سے اہل عرب کے یہاں ایک کتابچہ یہ بھی مشہور تھا جس کو وہ لوگ صحیفہ لقمان کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ حکمت سے پر ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں بتائی گئی، لیکن زمانے کے گردش سے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ملائی جا چکی تھی، گڑھی جا چکی تھی، وہ خالص نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس بات کا جواب دیتے ہوئے سورہ لقمان کو نازل فرمایا اور یہ بتایا کہ جن چیزوں کے ذریعے تم دین اسلام پر قدغن لگا رہے ہو، در حقیقت اس میں اکثر چیزیں تو ایسی ہیں جو تمہارے خیالات پر مبنی ہیں، جو تمہارے اپنے من چاہا شریعت پر مبنی ہے، مگر جو میں نازل کر رہا ہوں یہ ایسی شریعت ہے جو حق بجانب ہے، اور اس کی باتیں جس طرح کہ تم اپنوں میں مشہور پاتے ہو کچھ شخصیتوں کی، تو انہوں نے بھی ان باتوں کی طرف تمہیں توجہ دلائی ہے، لیکن تم نے ان کے نصیحتوں کو بھی کیا کیا ہے؟ خراب کر دیا ہے، مکس کر دیا ہے اپنی خواہشوں کے آگے۔ لہٰذا تم جس لقمان کا نام لے رہے ہو اور یہ بتا رہے ہو کہ صحیفہ لقمان اللہ کی کتاب سے بہتر ہے، تو یاد رکھو کہ لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی ہے وہ نصیحت تمہاری اس صحیفہ میں نہیں ہے، اور لقمان علیہ السلام نے جو حقیقت میں نصیحت کی ہے وہ نصیحت بھی تم لوگوں کے خلاف جاتی ہے، وہ نصیحت بھی تم لوگوں کے خلاف جاتی ہے، یعنی تم نے جو اپنے باپ دادا کا دین متعین کر رکھا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا،
اسی لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھتے آئے تو اچانک کیسے ہم چھوڑ دیں؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری منطقیں تم بناتے ہو۔ تو آؤ ایک باپ کو اور دیکھ لو جس کی حکمت کی باتیں تم کرتے ہو کہ وہ باپ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، اور وہ باپ کیسا تھا جو اپنی بیٹے کو اس طرح کی بات بتا رہا ہے کہ جس طرح کے بات سے تم جلتے ہو۔ تم ہمارے نبی محمد کو گالی دیتے ہو، کہتے ہو کہ اس نے ہمارے بیٹوں کو ہتھیا لیا، کہتے ہو کہ اس نے ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف باغی بنا دیا۔ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، یہ وہ دعوت ہے جس دعوت کو تمہارے بزرگوں نے بھی دیا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں ملی سورہ لقمان سے اور لقمان علیہ السلام کی نصیحت سے کہ بہت سارے لوگ آج کے دور میں بھی جب ان سے آپ حق کی بات کیجئے تو بہت ساری مثالیں دینے لگتے ہیں۔ جب آپ ان سے نصیحت کی بات کیجئے تو کوئی خواجہ اجمیری صاحب کو دلیل بناتا ہے، کوئی قطب الدین بختیار کاکی کو دلیل بناتا ہے، کوئی فلاں ولی اللہ کو دلیل بناتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کے اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، نبی اور رسول نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت بھی کیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، لم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو در حقیقت وہی امن میں ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس پر صحابہ کرام گھبرا گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا؟ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت چھوٹی بڑی گناہ کر ہی لیتا ہے انسان کے ہونے کے ناطے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے مراد عام ظلم نہیں ہے جو اللہ نے بیان کیا، اس سے مراد وہ ظلم ہے۔ کیا تم نے اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان کی بات نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی؟ اس سے مراد شرک۔ تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ ولی اللہ کی دلیل دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کچھ ولی اللہ تو تم نے خود سے تراش لیے ہیں جن کی کتاب و سنت میں کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کی باتیں اس طرح کی ہیں، مگر کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے نام کو تم غلط استعمال کرتے ہو، مس یوز کرتے ہو ان کی حیثیت کو۔ تو آؤ میں ان کی حیثیتوں کو تم پر اجاگر کرتا ہوں۔ تو انہی حیثیت میں سے ایک ایسے اللہ کے ولی جن کا نام حضرت لقمان علیہ السلام ہے۔ اللہ نے اہل عرب کے یہاں جو صحیفہ لقمان مشہور تھا اور حکمت سے بھری کتاب تھی ان کے نزدیک، اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ نصیحت صحیفہ لقمان وہ تمہارے اپنی بنائی ہوئی، اصل صحیفہ لقمان کیا ہے آؤ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر صحیفہ لقمان کو نازل کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی لقمان علیہ السلام کی بہت ساری نصیحتوں کو امت کے لیے بیان کر دیا۔ ان تمام چیزوں کو جب ایک جگہ آپ جمع کریں گے تو یہ بن جائے گی اصلی صحیفہ لقمان، جو حکمت اور دانائی سے پر ہے اور اصل چیز کی طرف آپ کو وضاحت کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو پہلی نصیحت بیان کی اور جو ان پر فضل کیا ہے اس کو اللہ بیان کر رہا ہے سورہ لقمان کے اندر۔ آیت نمبر 12 میں کہہ رہا ہے کہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سے پر کیا تھا، یعنی تحقیق کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ بس جو شکر کرے گا اللہ کا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو اللہ کا شکر نہیں کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے کچھ بننے اور بگڑنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اگر آپ برا کام کر رہے ہیں تو اس کا گناہ آپ کو ہوگا، اس سے میرا کچھ نہیں بننے بگڑنے والا۔ تو اللہ نے پہلی بات یہ حکمت کی بتائی
کہ لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت دی اور وہ اس حکمت سے اس قدر پر تھے کہ وہ میرے شکر گزار بندوں میں سے، اور یہ بات وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ میرے ہی فائدے کے لیے ہے، اور اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے تو یہ میرے ہی نقصان کے لیے ہے، اس سے اللہ کو کچھ ہونے والا نہیں، اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ محدثین کرام بتاتے ہیں روایت کے ذریعے کہ حضرت لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے بیٹھتے تھے تو رائی سے بھری چھوٹی سی تھیلی لیتے اور اس رائی کو گن گن کر کے اسی حساب سے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے، یہاں تک کہ وہ رائی کے دانے اس تھیلی سے باہر آ جاتا اور وہ اپنے واعظ اور نصیحت کو بند کر دیتے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے بیٹھے تو اپنے بیٹے کو سب سے پہلی جو نصیحت اور وصیت کی، سب سے پہلی وصیت، سب سے پہلا نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ یہی ظلم عظیم جو اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ اس ظلم سے عام ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ تم یاد کرو اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ عربی زبان میں لفظ ظلم استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے غلط جگہ پر رکھ دینے، وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم کا لغوی معنی عربی میں کیا گیا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی اس کا مثال اگر آپ اپنے زبان میں صاف ستھرا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ مثال کے طور پر یہ ٹوپی ہے، ٹوپی یہ سر میں پہننے کی چیز ہے، لیکن اگر اس کو آپ پاؤں میں پہنتے ہیں تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہوا۔ کپڑے قمیص کو یہ بدن میں پہننے کی چیز ہے، اگر آپ اس کو نیچے سے پہنتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ تو اصل ظلم کا مفہوم شریعت میں یعنی عربی لغت میں یہ آتا ہے، اور شرعی اور اصطلاحی تعریف میں ظلم اکبر سے مراد شرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت، قدر و منزلت اور اس کی معرفت کو کسی اور کے ساتھ چسپا کر دینا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، قدیر ہے، قادر ہے، رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے، یہ ساری صفتیں ہم کسی اور میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کھول کھول کر بیان کرنے والی جو کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شروعات ہی کی سورہ لقمان کی جب شروعات کی تو کہا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم، حکمت سے بھری کتاب کی آیت ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے قرآن کی صفت حکیم بیان کیا، مبین بیان کیا، بہت ساری صفتیں بیان کی ہیں، کل 55 صفات ہیں جو قرآن کی ہیں۔ تو قرآن جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اس اعتبار سے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظلم کی تفسیر کر رہا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے ذریعے، تو حضرت لقمان پہلی نصیحت کر رہے ہیں اپنے لڑکے کو کہ شرک اللہ کے ساتھ نہ کرو، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ شرک کیا ہے؟ تو مختصر طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ شرک اللہ کے ساتھ یعنی کسی اور کو شریک کر لینا، جیسا کہ اللہ کو جو ہم مانتے ہیں اسی طرح کسی اور کو ماننا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا سورہ شورى میں کہ میں جسے چاہوں بیٹی دوں اور جسے چاہوں لڑکے سے نوازوں اور جسے چاہوں دونوں ملا کر یعنی بیٹا اور بیٹی دونوں ملا کر عطا کروں۔
اور جس کو چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی، کچھ نہیں دوں 5 بنا دوں، یخلق ما یشاء، ہم جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو وضاحت کیوں کی؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج بھی اور اس وقت بھی، اور کفار مکہ بھی اور اس سے پہلے والے کفار اور مشرکین بھی، موجودہ دور کے بھی کفار اور مشرکین اور نام نہاد مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اولاد اپنے پیروں سے، دستگیروں سے، حاجت رواؤں سے، باباؤں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ ہم اس کے خالق ہیں، ہم اس کو صحیح سے عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بتائی، اور یہی ہے وہ ظلم جس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، یہی ہے وہ ظلم جس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آج کے ماں باپ کو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں وہ بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، بہت ہی زیادہ سوچتے ہیں، اپنے بچوں کو دنیا کے اندر پروان چڑھانا چاہتے ہیں، مگر آخرت کے اعتبار سے ان کو وہ خالی کر دیتے ہیں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام ایک ایسے باپ تھے جو اپنے بچے کو دنیا کے تعلق سے بھی خبردار کر رہے ہیں، آگے جو نصیحتیں ہیں وہ دنیا کے ہی تعلق سے ہیں، اور آخرت کے تعلق سے پہلے خبردار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کیا کرنا؟ شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ قیامت میں جب انسان جنت میں اور جہنم میں بانٹ دیا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنمی لوگ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور بہت زیادہ فرمائشیں کریں گے، مختلف طرح کی فرمائش کریں گے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ کوئی کہے گا کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم پھر اسی طرح عمل کریں گے جس طرح تو ہم کو کہتا تھا۔ کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر کم ہو گئی تھی، کوئی یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، جہنم سے نکال دے، اور اس کے بدلے جتنا سونا چاندی تو لینا چاہتا ہے ہم تم کو سونا چاندی دیں گے فدیہ میں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں نقل کی کہ ہمارے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے مشرک اور کافر لوگ اس طرح کے مطالبات رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ہم ان کے ڈیمانڈ کو، ان کے فرمائش کو کیسے رد کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح کی بات کہیں گے تو اللہ ان سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ اے میرے بندے، آج تو میرے عذاب میں گرفتار ہے اور تیرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر میں نے اتنی ساری چیزیں اور اس طرح کی چیزیں تم سے نہیں مانگی تھی، صرف ایک چیز مانگی تھی، لا تشرک باللہ شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، مگر تم نہیں مانے، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو یہ ہے وہ شرک جس سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ڈرا رہے ہیں۔ اور شرک اور توحید یہ اسلام کے اندر ایسی بنیاد ہے جو آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو لاکھ آپ بڑے بنتے رہیے، سخی بنتے رہیے، فیاض رہیے، کچھ ہونے والا نہیں، ساری چیزیں آپ کے خائب و خاسر ہیں۔ اللہ نے خود کہا فَجَعَلْنَاهُمْ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے تمام نیکیوں کو ہم پورا کرکٹ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیں گے، ان کے ان چیزوں کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، جب اللہ کے رسول نے دعا کی جنتیوں کے لیے، یعنی اپنی امت کے تمام لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے، تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ اختیار دیا تو آپ نے شفاعت کو چنا اور کہا کہ اس میں میرے گناہگار بندے ہیں، میں اپنے امت کے گناہگار افراد کی تیرے پاس سفارش کروں گا اور ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن اس میں بھی یہ چیز شامل کر دی گئی کہ اس گناہگار کی سفارش کی جائے گی جس نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، جس نے کبھی بھی شرک اور بدعت کے کام انجام نہیں دیے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا میں ایسے گناہگار کی سفارش کروں،
ایسے گناہگار کی سفارش نہیں کی جائے گی کہ جس کے گناہ میں شرک اور کفر شامل ہوگا، بدعت شامل ہوگا۔ لہذا شرک بہت زبردست چیز ہے، اتنی زبردست چیز کہ آپ کے پورے وجود کو دنیا اور آخرت میں ختم اور تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کی اکثریت سے اس بات پر ڈرتا ہوں کہ وہ شرک خفی میں مبتلا نہ ہو جائے، چھوٹے شرک میں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ریاکاری، دکھاوا۔ آج بہت سارے لوگ ریاکاری اور دکھاوا میں مست مولا ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک ایسی چیز ہے کہ آخرت میں شرک کے بدولت نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، دنیا میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے، سیرت نبوی کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو رہا ہے، بیٹا کے ہاتھوں باپ قتل ہو رہا ہے۔ کس بنیاد؟ کس رشتہ داری پر؟ توحید کی رشتہ داری اور شرک کی خاتمے کے لیے۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ اصل جو آپ کی رشتہ داری ہے نا، وہ خون کی رشتہ داری بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلی رشتہ داری دین کی رشتہ داری ہے۔ اگر دین کی رشتہ داری آپ کے پاس نہیں ہے تو دنیا میں بھی آپ خائب و خاسر ہیں اور آخرت میں بھی آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ دنیا میں اس طرح خائب و خاسر ہے کہ اولاد آپ کے فرما بردار نہیں ہوں گے، اولاد آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اولاد کی شکل میں، چاہو جلال دولت کی شکل میں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے وبال جان ہیں اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے۔ اور آخرت میں تو بات ہی ختم کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم تو میرے پاس جھولی بھر کے گناہ لے کر آئے، میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا، مگر شرط ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ہونی چاہیے۔ اور اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس جھولی بھر کے نیکیاں لائے گا، میں ان تمام نیکیوں کو پھینک دوں گا، ختم کر دوں گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں شرک موجود ہوگا، بدعت موجود ہوگا۔ کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اگر میلاد منا لیے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر 40واں کر کے کھائیں تو طالبات گوشت نا، تو 40واں کر کے کھائیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ وہ برائی ہے کہ اس برائی کی نشاندہی آپ کو کی جا رہی ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں رائے گا کرتی ہیں، آپ کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے، آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، گھسیٹو اور زنجیر میں باندھ کر کے جہنم کے بیچ میں پھینکو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ یہ عظیم رب کی عزت نہیں کیا کرتا تھا، اللہ عظیم کی عزت نہیں کرتا تھا، اس طرح کی صفتیں ان میں بھی تھا، کہتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے سب اللہ ہی کرتے ہیں مگر یہ جو میرے بابا ہیں، یہ جو مجھ کو دینے والے ہیں، انہوں نے مجھ پر بڑی رحمتیں کی ہے، تو یہ وہ کہا کرتا تھا، اس لیے اس کو پکڑو، گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ یہ ہے وہ شرک جس شرک سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، آخرت میں اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، جنت میں بھی ہم ماں باپ بیٹا اور بھائی بہن بیوی کی شکل میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے ایک شرط دیا ہے، اور وہ شرط ہے ایمان کی، اور ایسی ایمان جو شرک سے خالص ہو۔ اس بات کو میں نہیں، اللہ خود سورہ طور کے اندر بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے والذین آمنوا واتبعہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم ما علتنا من عمل من کل شیء امرئ بما کسب رہین۔ سورہ ذاریات کی 21 نمبر آیت میں کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان کی اتباع کی
اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے آل و اولاد کو بھی ایمان کی طرف بلا لیا، تو ہم قیامت میں اور آخرت میں جنت میں ان کو ایک ساتھ کر دیں گے، ان کو ملا دیں گے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے 18 انبیاء کرام کا نام لیا ہے قرآن میں سورہ انعام کے اندر، اور کہا کہ یہ وہ خاندان نبوت ہے جس کو ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے چن لیا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے چننے کے بعد ان پر رحمتیں کی، ان کے خاندان پر، ان کے آل و اولاد پر، اور ان میں سے میں نے بہت ساروں کو اپنا نائب یعنی اپنا نبی اور رسول بنایا، اور بہتوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل کیا۔ اگر یہ لوگ بھی وَلَوْ وَشْرَكُوا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کو بھی کیا کرتے؟ ہلاک و برباد کر دیتے۔ یہ بات کس نے کہا؟ اللہ نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا نام لیا ہے، اور 18 نبیوں کے نام اور ان کے خاندانوں کے نام کے تذکرہ کے بعد کہا کہ یہ سب بھی اگر شرک کرتے تو ہم ان کو جہنم میں ڈال دیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر متنبہ کرتے ہوئے سورہ زمر کے اندر کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ کو اور آپ سے پہلے والے انبیاء کو بھی ہم نے یہ وصیت کی کہ اگر آپ لوگ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، تو ہم آپ کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے اور آپ کا نامہ اعمال برباد ہو جائے گا۔ اور اے نبی، یہی نہیں، آپ جو دین اور شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں نا، یہ میری طرف سے وہی ہو رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اگر اس میں آپ خرد برد کریں گے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر اس میں آپ خرد برد کریں گے، اپنی طرف سے کچھ بات بیان کر دیں گے، تو ہم آپ سے سخت بدلہ لیں گے۔ کچھ ترجمہ نگاروں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے آپ کا شہرک پکڑ لیں گے اور آپ کی گردن کاٹ دیں گے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو اس طرح سے سخت الفاظ ایک نبی کو اللہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ شرک کی قباحت کو بتاتے ہوئے اور شرک کی سنگینی کو بتاتے ہوئے کہ شرک کتنا بڑا اللہ کے ساتھ ظلم ہے، جس کے طرف حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، واقعی یہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ کرنا ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے کیا وصیت اور نصیحت کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ انعام کی ان آیتوں کو پڑھ لے۔ کن آیتوں کو پڑھ لے؟ شروع ہوتی ہے وَاتْلُو حَرَّمَ آؤ تعالو حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ اللہ تشرکوا باللہ شیئا۔ سورہ انعام کی یہ آیت جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ کرنا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا کیا نصیحتیں کی ہے جس سے اس کا دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ انعام کی ان آیتوں کو پڑھیں۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، پہلی وصیت، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، خواہ پوری کائنات تمہیں مل کر جلا دے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، حرقت اور قتلت، تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مگر اس بات کے لیے تم کبھی بھی راضی نہ ہونا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ تو یہ ہے وہ شرک جس سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈرا رہے ہیں، اور والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کرے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے کام ہے۔ تو یہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام بحیثیت باپ امت کے لیے، امت کے تمام باپ اور ماؤں کو اس میں نصیحت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری وصیت جو اس کے بعد کی جائے، اللہ نے صاف لفظوں میں
قرآن کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، شرک نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری نصیحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضرت لقمان کے حق میں بیان کی، وہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ نبی اکرم نے بھی اپنی امت کو دوسری وصیت کیا کی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے بھی جو فیصلہ کیا تو کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے نمبر پر کس کی سب سے زیادہ عظمت بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ کے بعد ماں باپ کی۔ اللہ کے بعد کس کی ہے؟ ماں باپ کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت میں سنتے جائیے۔ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ کی اندھی خدمت کرتے ہیں، اندھی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے اس نصیحت میں ان کے لیے نصیحت ہے۔ یہ بات اللہ نے ہر ایک جگہ کہی، صرف یہی نہیں اور بھی کئی ایک جگہ کہا، اور اس کی مثال بھی ہمارے امت محمدیہ کے اندر موجود ہے اور پہلے کی امتوں میں بھی موجود ہے، اور خود حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ تو سوچئے حضرت لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔ 3000 قبل مسیح مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنا سال ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنا سال ہو رہا ہے؟ 2021 نہیں ہو رہا ہے، اس میں اور ایڈ کر دیجئے کیونکہ یہ کیلنڈر غلط بنا ہوا ہے، اس پر کبھی تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اس میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر کوئی چاہے گا کہ جنت میں ہم چلے جائیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف قدغن لگائے گا، مگر کامیاب وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ اور یہ بھی بیان کر دیا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں سب کو ایمان کی طرف لائے، وہ سب سے بہتر۔ اللہ نے قرآن میں اس کی مثال اس طرح بھی بیان کی ہے لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا، کہ لوط اور نوح علیہ السلام ان دونوں کی بیویاں نافرمان تھیں۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام جس دعوت کو دیتے تھے اس کے خلاف وہ لوگوں کو بھڑکایا کرتی تھی، تو اللہ نے جب عذاب کا فیصلہ کیا تو ان دونوں کی بیویوں کو اس عذاب میں تباہ اور برباد کر دیا۔ لیکن ادھر دوسرے طرف اللہ ایک اور مثال بیان کر رہا ہے۔ اصل رشتہ داری توحید کی ہے، شرک کی نہیں، اسی کی دوسری مثال بیان کر رہا ہے۔ 2 صالح بندوں کی مثال جن کے انڈر میں 2 خراب عورتیں تھیں اور ایک زبردست نافرمان جس نے ان ربکم الاعلیٰ کہہ دیا، کہا کہ میں ہی تم لوگوں کا رب ہوں۔ فرعون اس کی بیوی آسیہ کی مثال پیش کر رہا ہے کہ یہ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ شیطان اس کے دروازے پر آ کر آواز دی، فرعون نے کہا کون؟ تو شیطان نے کہا تو کہتا ہے میں خدا ہوں، دروازے پر کون پتہ نہیں، میں شیطان ہوں تمہیں نہیں پتا، وہ کہتے ہو خدا ہے۔ اس فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال کہ وہ جنت میں ہے۔ تو اور فرعون جہنم میں، دنیا میں بھی برباد کر دیا گیا، آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم ہے۔ تو بیوی تھی نا، تو کیا ہوگا؟ ماں کی بھی مثال اللہ نے بیان کیا، غور کیجئے، اور ماں کی مثال، باپ کی مثال، سب سے بڑی مثال اللہ نے بیان کی۔ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ سن لیجئے، ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ اور جائے گا۔ سب سے بڑی دلیل اللہ نے ماں اور باپ کی بیان کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے اور ان کے باپ آزر کو جہنم کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ چچا ابو طالب کو جہنم کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ چچا ہے نبی کے۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ آپ اللہ سے طلب کیجئے اس کا جواب
اور مجھے بتائیے کہ وفات کے بعد میرے والد کو اللہ نے کس مقام پر رکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے پاس وہی آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ وہ رنجیدہ ہو کر، غمگین ہو کر، افسردہ ہو کر جانے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں غم کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ میرے ماں باپ بھی جہنم میں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا تو آپ بچپنے سے باپ کو دیکھتے آئے ہیں تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ کے باپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول کے باپ بڑے ہیں؟ بتائیے، غور کیجئے، سوچئے، آپ بیٹا ہونے کے حیثیت سے بہت بڑے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام بیٹا ہونے کے حیثیت سے بہت بڑے ہیں اپنے باپ سے؟ غور کیجئے اور سوچئے۔ یہ ہے باپ اور بیٹے کی وہ کشمکش جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے واضح طور پر کھول کر بتا دیا ہے، میاں بیوی کی، باپ کی۔ اور سن لیجئے، جب یہ آیت کہ تم اللہ کے ساتھ جب تمہارے ماں باپ غلط کام کی طرف بلانے لگے تو تم اس کام کو نہ کرنا، اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، طبرانی کے اندر، امام طبرانی نے اپنی کتاب العشرت کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اس طرح سے، یعنی سورہ روم میں بھی جو آیت ہے وہ بھی اسی مفہوم کا ہے، وہ میرے بارے میں نازل ہوئی، وہ اس طرح کہ میں نے دین محمد کو قبول کر لیا، اور دین محمد کو قبول کر کے جب گھر پہنچا تو میری ماں مجھ سے غصہ ہو گئی، حالانکہ میں اپنی ماں کی پوری طرح سے خدمت کرتا تھا، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی تھی، اور میری ماں مجھ سے غصہ ہو گئی اور اس نے منت مانا۔ کیا منت مانا؟ کہ تم جب تک اتباع محمد نہیں چھوڑو گے، اس کے دین سے توبہ نہیں کرو گے، نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور دھوپ میں بیٹھے رہوں گی۔ اور اس نے اسی طرح کیا، میری ماں نے اسی طرح کیا، دھوپ میں بیٹھی رہی یہاں تک کہ اس کی حالت نازک ہو گئی۔ پھر میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور اپنی حالت، اپنی ماں کی حالت کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، میں آ کر اپنی ماں سے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ میں دین محمد پر رہوں، گرچہ تم میری ماں ہو اور تم کو جو قسم اٹھانا ہے اٹھاتی رہو، اب نہ میں دین محمد سے پھروں گا نہ کسی اور دین میں جاؤں گا، تم کو اگر کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ۔ پھر وہ مایوس ہو کر کھانے لگے۔ تو یہ ہے وہ روایت اور یہ ہے وہ عمل اور یہ ہے وہ آیت۔ اب اس پر آپ غور کیجئے نا کہ باپ سے زیادہ رتبہ ماں کو دیا گیا ہے، اور صحابی رسول ماں کو ایسا جواب دے رہے ہیں۔ یہ کس معاملے میں ہے؟ بیوی کے لیے نہیں، آل و اولاد کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، آخرت کے لیے ایسا جواب دینے کو کہا گیا ہے، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو، کیونکہ آخرت کی اصل رشتہ داری یہاں آپ برباد کر دیے تو وہاں کیا پائیں گے؟ تو یہ ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحت۔ انشاءاللہ اور بھی نصیحتیں انہوں نے دنیا کے تعلق سے بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، جس میں تکبر ہے، غرور ہے، دکھاوا ہے۔ بہت سارے لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، سوچتے ہیں دنیا کو اپنا غلام بنا لیں گے، اس طرح کی چیزوں کی کیا قباحتیں ہیں، ان سب سے بچنا کس قدر ضروری ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اصل رشتہ داری کی طرف غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔